جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ 10ویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لیے جو تحفہ لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے روزے کا اصل مقصد۔ ناظرین کرام، ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے کام کو لیجئے، اس سے ہمارا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو باقی رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لقمے بناتے ہیں، منہ میں لے جاتے ہیں، دانتوں سے چباتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا اور اسی کو اپنایا۔ ورنہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے، یعنی زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو باقی رکھنا۔ لقمے بنانا، منہ میں لے جانا، دانتوں سے چبانا اور حلق کے نیچے اتارنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا مٹی یا راکھ لے کر اس کے لقمے بنائے اور منہ میں لے جائے، دانتوں سے چبائے اور پھر حلق کے نیچے اتارے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نے یہ چاروں کام کر لیے اس نے کھانا کھا لیا۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اس شخص کو بھی کم عقل سمجھیں گے جو کھانا کھانے کے بعد انگلی حلق میں ڈال کر فوراً قے کر دیتا ہو اور پھر یہ شکایت کرتا پھرے کہ کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ تو مجھے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ میں تو الٹا دن بدن دبلا ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ شخص اپنی اس بیوقوفی کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی بیوقوفی ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے چاروں ارکان ادا کر لیے، لقمہ بنایا، منہ میں لے گیا، دانتوں سے چبایا اور حلق کے نیچے اتارا، اس نے کھانا کھا لیا اور اس کو کھانے کے فائدے حاصل ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ جب یہ چاروں ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں تو پھر اب معدے کو کیوں تکلیف دوں؟ میرا معدہ روٹی کی تکلیف اور روٹی کا بوجھ کیوں برداشت کرے؟ معدے کو خالی کیوں نہ کر لیا جائے؟ چنانچہ اس نے انگلی حلق میں ڈال کر فوراً قے کر دی اور سوچ لیا کہ اب مجھ کو کھانے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، اور ہماری بھی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس نے نماز کے اور روزے کے سارے ارکان ادا کر لیے، اس کی ظاہری شکلوں کو ادا کر لیا، اس نے گویا اللہ کی عبادت کر لی۔ کیا ہماری مثال اس شخص کی سی نہیں ہے کہ جو کھانے کے چاروں ارکان ادا کرتا ہے اور پھر ان ارکان کے ساتھ مٹی اور راکھ اور اینٹ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے؟ یا ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو کھانا کھا کر فوراً انگلی حلق میں ڈال کر قے کر دیتا ہے؟ اگر ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا بات ہے؟ جو شخص روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ غیبت کیسے کرتا ہے؟ حرام کماتا اور حرام کھاتا کیسے ہے؟ بات بات پر جھگڑتا کیوں ہے؟ اس کی زبان سے گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کر لی؟ کیا ایسے روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی نہیں ہے کہ جس نے کھانے کے چاروں ارکان ادا کر لیے اور پھر اپنے پیٹ میں اینٹ پتھر اور راکھ اور لکڑی کا برادہ اپنے پیٹ میں اتارا؟ یا پھر اس شخص کی سی نہیں ہے جس نے
کھانے کے بعد انگلی ڈال کر فوراً قے کر دیا ہو۔ ناظرین کرام، ہم غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، سحری کھانے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ نہ کھانا پینا، یہ روزہ ہے اور یہ عبادت ہے، اور ہم اس روزے کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ اپنے حلق کے نیچے کوئی بھی چیز نہیں اتارتے، حتیٰ کہ ہماری جان پر بھی اگر بن آئے تو ہم روزہ توڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان ظاہری ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا تو نہیں ہے کہ جس نے ان چاروں کام کو کر لیا اس کو لازمی طور پر اس کو طاقت حاصل ہونا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ روٹی معدے تک پہنچانے کے لیے لقمے بنانا اور دانتوں سے چبانا، منہ میں لے جانا اور حلق کے نیچے اتارنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تو جسم کی طاقت کو باقی رکھنا اور زندہ رہنا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث پر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر روزے کے اصل مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اصل مقصد کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے بالکل اسی طریقے سے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کا پہلا مقصد اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے والا بنے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں چاروں طرف کانٹے ہوں؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ ہاں، میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم وہاں کس طریقے سے گزرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے میرا دامن الجھنے نہ پائے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس تم دنیا سے اس طریقے سے گزر جاؤ کہ گناہوں سے تمہارا دامن الجھنے نہ پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے روزے کے مقصد میں کہ آدمی تقوی اختیار کرے، آدمی کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں، تو ہمارے اندر ظاہر بات ہے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے جب آدمی روزے سے ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ روزے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1903۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1203۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے تہجد گزار، تراویح پڑھنے والے، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ انہیں پیروں پر کھڑے رہنے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آدمی روزے کی حالت میں گناہوں سے بچے،
تو روزے کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ روزے کے مقصد کو پانے کے لیے تیسری چیز ضروری یہ ہے کہ آدمی ایمان و احتساب کا طلبگار ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے، کتابوں کو مانے، آخرت کو مانے، جنت و دوزخ کو مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر آدمی حاضر دماغ رہے اور اس کا ایمان اس پر تازہ اور درست رہے اور اس کا عقیدہ درست ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے اخلاص کے ساتھ کرے، اس کی نیت درست ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دکھاوا اور شہرت مقصود نہ ہو۔ لوگ جس آگ میں جلتے ہیں نمائش کے لیے، اس کی حالت اس شعر کی مانند ہو کہ لوگ جس آگ میں جلتے ہیں نمائش کے لیے، ہم اسی آگ میں گمنامی سے جل جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا جب آدمی ایمان و احتساب بھی کرے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب فضل لیلۃ القدر، حدیث نمبر 2014۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تقدیر پر اور قیامت کے دن پر، اور پھر ثواب کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، تو اس کے پچھلے گناہ روزے کی برکت سے، روزے کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے کا مقصد ہمیں اور آپ کو اس وقت حاصل ہوگا، اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہو۔ تو واقعہ یاد کیجئے وہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ تو اب جو روزہ دار قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو میں نے پہلے بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرے، تو اس کو روزے کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم 1690۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت آگے رہتے تھے، آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھی ہوئی رہتی تھی۔ رمضان میں تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، دریا دل ہو جاتے تھے۔ جس وقت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، اور جبرائیل امین رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین آ کر ملتے تو آپ تیز ہوا کی مانند سخی ہو جاتے تھے۔ اس لیے رمضان کے مقصد کو اور روزے کے مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارا آج کا سماج ہے، آپ کا سماج، اس میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کہ کتنے مسلمان ہیں اور کتنے نوجوان ہیں جو رمضان کے روزے رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اس مہینے کا احترام تک نہیں کرتے۔ وہ کھلم کھلا ویسے ہی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جس طریقے سے ایک غیر قوم کا آدمی کھاتا پیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں میں دن کے وقت پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اس حرمت والے اور عزت والے مہینے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر یہ بھی دیکھتے ہیں، شہر اور دیہات کے فرق کیے بغیر، کہ مسلم نوجوانوں میں خاص طور پر روزہ چھوڑنے کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج جب کہ مسلمانوں کی پکڑ بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے اپنے نوجوانوں پر، اور ہمارے نوجوان جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ وہ کھاتے پیتے ہیں کھلم کھلا، تو اس گناہ کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس گناہ کو نہیں روکا
تو ہم سوسائٹی کو اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یاد کیجیے قرآن پاک کی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اے لوگو ڈرو اور بچو اس فتنے اور مصیبت سے اور اس عذاب سے جس میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے، جس کی پکڑ میں صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے۔ اس پکڑ میں، اس عذاب میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوں گے جنہوں نے اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روکا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے اس برائی کو تو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی اس برائی کو نہیں بدل سکتا ہے تو دل سے اس برائی کو بدل دے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49۔ دل سے بدل دینے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے اس برائی کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو تکلیف ہو کہ کیا بات ہے کہ ہمارے نوجوان روزے کی حالت میں، رمضان کی حالت میں روزہ نہیں رکھتے اور کھلم کھلا کھاتے پیتے ہیں، اور اس تکلیف کا اثر ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو، ان کے چہروں سے ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پیٹ میں درد ہے تو کیا اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو جاتا کہ واقعی اس کو تکلیف ہے، واقعی وہ پریشان ہے، اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال جب ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان یا ہمارا کوئی بھائی روزہ چھوڑ رہا ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑا منکر ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے، سماج سے اس برائی کو ختم ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اس برائی کو ختم نہیں کر لیں گے ہم دم نہیں لیں گے، ہم سانس نہیں لیں گے۔ یہ تکلیف مسلمان کو ستائے جا رہی ہو۔ یہ ہے حدیث کے اندر کہ دل سے برائی کو بدل دے، یہ ہے اس کا صحیح مطلب۔ ناظرین کرام، جب کوئی بھی برائی کھلم کھلا ہوتی ہے، عام طور پر سب کے سامنے ہوتی ہے، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہمت کھل جاتی ہے، اور پھر دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی اس برائی کو کرنے پر تل جاتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ کیا روزہ چھوڑنے والے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنے والے، کیا یہ وہ حدیث نہیں جانتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن سو رہا تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1568، اور صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور وہ دونوں مجھ کو لے کر جانے لگے، اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے اور مجھ سے کہا کہ چڑھو، تو میں نے کہا کہ انی لا اطیقہ، کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتا۔ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا انا سنسہلہ لک، کہ آپ تو چڑھیے، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ لے کر مجھ کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، بلندی اور اونچائی پر پہنچے، وہاں میں نے آوازیں سنی، چیخ و پکار سنی۔ تو میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ یہ کن لوگوں کی چیخ و پکار ہے، یہ کن لوگوں کی آوازیں چلانے کی آ رہی ہیں؟ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار کی آواز ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑے اور منہ کو چیر دیا گیا ہے اور ان جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی اس ذلت اور رسوائی کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہ کتنا سخت عذاب ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا اس کے جبڑے کو چیر دیا جائے گا اور اس جبڑے سے خون بہا کرے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کے مقاصد کو پانے کے لیے یہ بھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جیسا کہ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 807۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، اس شرط کے ساتھ کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور اس کے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا، دونوں کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہو تو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم عہد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم روزے کے مقصد کو پانے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم چغلی نہیں کریں گے، ہم ناجائز کسی کو نہیں ستائیں گے، ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، نہ ہم حرام کھائیں گے اور نہ حرام کھلائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں گے اور جھوٹ سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ تقوی اختیار کرنے کی بھی جتنی بھی شکلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر ہم عمل کریں گے۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے مقاصد سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔